یا پھر خود راستہ بن جائیں۔ بہادر انسان اپنی خامی سے ڈرتا ہے۔ بہادر مر جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں، اور زندگی خوش بیوقوفوں سے بھری ہوتی ہے۔ بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہر بات ہواؤں کے حوالے کر دو۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، دشمنی بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ خزاں میں پتوں کے مرجھانے کے بعد درخت کا صبر اسے بہار میں پھر سرسبز کر دیتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جینے والوں پہ بہت بھاری ہے جانے والوں کی مختصر زندگی۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنے راستے میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ کچھ دروازے تب تک نہیں کھلتے جب تک ہم ان کی جانب قدم نہیں بڑھاتے۔ یہ کیسا وقت ہے، یہاں کوئی اپنی تکلیف سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کی خوشی سے دکھی ہے۔ میں آدم ذات، میرے کئی روپ، میں سوچ کا ولی، میں دل کا کافر۔ پہلے خوشبو کے مزاجوں کو سمجھ لو محسن، پھر گلستان میں کسی گل سے محبت کرنا۔ ایک دل ہے کہ بسایا نہیں جاتا ہم سے، لوگ صحراؤں کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دل کو نماز اور قرآن سے جوڑ دے، اور ہمیں اس کام میں اس وقت تک ثبات عطا فرما جب تک ہماری ملاقات نہ ہو جائے۔ صبح نے یہ خبر دی کہ جتنی دعائیں آسمان کی جانب بلند ہوتی ہیں ایک دن واپس زمین پر اتریں گی ضرور، لیکن پہلے سے خوبصورت اور خوش کر دینے والی شکل میں۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی جستجو ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی سے بہتر ہو، یہی تقویٰ ہے۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے سامنے والا مر جائے۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسے کردار کے امیدوار ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ ایک دعا ہے، لیا کیجیے اور دیا کیجیے۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کر پہنچ جاتے ہیں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہیں، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ جو تمہارے دل کے حال سے ہمیشہ واقف رہتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ آپس کا اتفاق کچے گھروں کو قلعوں سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یا اللہ، اگر ہمارا رزق آسمان پر ہے تو اسے نیچے اتار، اگر زمین میں ہے تو اسے باہر نکال، اگر دور ہے تو اسے قریب فرما، اگر قریب ہے تو آسان فرما، اگر تھوڑا ہے تو زیادہ کر دے، اگر زیادہ ہے تو برکت ڈال دے۔ وہ سکون جو دنیا کی وجہ سے کھو جاتا ہے اللہ عز و جل کے سامنے سر بسجود ہونے سے واپس مل جاتا ہے۔ وہ اپنا لطف و کرم نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ قریب ہمیں ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسے ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا رب، ہمیں توبہ کے ذریعے اپنے قریب کر لے، تجھ سے دور رہ کر دیکھ لیا بہت اندھیرا راستہ ہے۔ وہ سب اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور مسجد پھر رازوں سے بھر گئی۔ اللہ کی طرف سے آنے والے بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائق ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ پھر اللہ آپ کو ایسا بدلہ عطا کرے گا جو تمہاری ضرورت کے عین مطابق ہوگا۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے،
اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ ہر چیز کے وجود کا رب، وہ اپنے لطف و کرم سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ ایک لمحے میں بکھر جاتا ہے تانا بانا، اور پھر عمر گزر جاتی ہے جڑ جانے میں۔ جب آپ پیدا ہوئے سب نے آپ سے محبت کی، جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن درمیانی مدت میں محبت کا نظام آپ کو خود چلانا ہے۔ قرآن کو آپ کے وقت کی ضرورت نہیں، آپ کے وقت کو قرآن کی ضرورت ہے۔ نئی شروعات سے ہرگز مت گھبرائیے، اس مرتبہ آپ صفر سے نہیں بلکہ تجربے سے شروع کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے لیے آپ صرف ایک شخص ہیں، لیکن کسی چاہنے والے کے لیے آپ اس کی پوری دنیا ہیں۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ کوئی شکوہ نہیں کسی سے، اگر ہو بھی تو کیا حاصل؟ اگر اللہ سمندر میں راستے بنا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستے نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بے شک لمحے سخت ہیں، زندگی تنگ ہے، تہمتوں کا انبار ہے، زندگی دشوار ہے، لیکن تم صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجھ سے وہ شر دور فرمایا جسے میں اپنی جہالت کے سبب اچھی چیز سمجھے بیٹھا تھا۔ تم بکھرے پڑے ہو، اپنی ذات کو سمیٹو۔ دکھ تکلیف پہنچانے آیا ہے یا کئی تکلیفوں سے بچانے؟ سوچا کرو۔ مصیبت اگر ہستی جگا دے تو وہ مصیبت نہیں۔ توبہ کرو تو معافی پر یقین رکھو۔ بے یقینی گناہ ہے، اس سے بچ کر رہو۔ گناہ گار پر توبہ فرض ہے، خود کو ختم کر لینا نہیں۔ یا اللہ، نہ ہم کسی کو تکلیف دیں، نہ ہمیں تکلیف دی جائے۔ خاموشی کے راستوں پر جب سفر شروع کرو گے تو آپ کے سامان میں بس ایسے خطوط ہی ہوں گے جو فکروں سے بھرپور ہوں گے۔ ہر چیز کسی بھی وقت اچانک اور ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اپنا دین خود سیکھو، اسے محض وراثت میں مت لو۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ ہم غلط ہیں۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیں جب وہ آپ کو جینے نہ دے رہی ہو۔ دیواریں خستگی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا، دیکھ مجھے آسرا نہ دے۔ وقت انسان کو نہیں بدلتا اور نہ ہی علم۔ ایک واحد چیز جو کسی ذہن کو بدل سکتی ہے وہ محبت ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ تعلیم بھی لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کی ذہنیت وہی رہتی ہے۔ روحیں ان کے مالک کا گھر ہوتی ہیں، اگر تم ان پر دستک دو تو بہت پیار سے دو۔ جو آپ کو اندھیرا سمجھتا ہے وہ آپ کو روشن کبھی نہیں سمجھے گا، بے شک چاہے پھر آپ سورج کو اوڑھ کر آ جاؤ۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ دوران انتظار اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔ سب سے خوبصورت گفتگو وہی ہے جس کو صرف گھڑی دیکھ کر معلوم ہو کہ کتنی طویل تھی۔ لفظ کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں شاید، تبھی تو یہ ہمدردی کی تھپکی بھی دیتا ہے اور گلا بھی گھونٹ سکتا ہے۔ الوداع کے الفاظ تلخ ہیں، موت تلخ ہے، محبت تلخ ہے۔ ہر چیز جو انسان کو انسان سے چرا لے
تلخ ہی ہیں۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ یہ دنیا اور اس کے معاملات ایک بوجھ ہیں، اور وہ بھی مسلسل۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملی وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ ہمیشہ اپنے حال پر شکر ادا کرتے رہیں۔